ناظرین کرام، اگر آج ہم مسلمان ہیں تو ہمیں آج اس بات پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بات سوچنے کی زحمت کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی تاریخ اٹھا کر دو چار اوراق پڑھے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جس اسلام کو آج ہم دنیا کا سب سے اچھا مذہب کہتے ہیں، جس مذہب اسلام کو ہم مانتے ہیں، اس پر جان چھڑکتے ہیں، ہم تک کیسے پہنچا؟ کتنی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، کتنے سازشوں کے جال کو کترتے ہوئے آج زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ تاریخ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ایک بات ضرور جانتے ہوں گے کہ اسلام کے ماننے والوں کو ہر دور میں، ہر زمانے میں ستایا گیا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسلام کو دنیا سے مٹانے کی انتھک کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ انہی کوششوں اور انہی سازشوں میں سے آج ہم اس سازش کی بات کریں گے کہ جب حضور کے جسم مبارک کو ان کے مزار شریف سے چرانے کی کوشش کی گئی اور کیسے اس کا پردہ فاش کیا گیا۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سلطان نور الدین زنگی کا زمانہ ہے۔ ایک دن سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقائے کریم میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں میں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20-25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دنوں میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ ناظرین کرام، اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور سلطان نور الدین زنگی ہر آنے اور جانے والے چہرے کو دیکھتے، مگر آپ کو چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائرین کو سلطان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ دونوں زائرین بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ سلطان نے ان سے سوال کیا کہ جب پورے مدینے والوں کو میں نے دعوت دی تو تم دونوں کیوں نہیں آئے؟ ان دونوں نے عرض کیا، عالم پناہ، ہم تو صرف اللہ رب العزت کا احسان اٹھاتے ہیں اور کسی کا نہیں اٹھاتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے پھر سوال کیا کہ آپ دونوں کام کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، سارا دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رات میں جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو ان پر شک ہو گیا۔ انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا ان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ سپاہی تلاشی لے کر واپس لوٹے اور کہا کہ سلطان، ہمیں چند گھریلو چیزوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ سلطان نور الدین زنگی کو اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے خود جا کر تلاشی لینی چاہی اور جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہیں بھی ایک بچھی ہوئی چٹائی اور اس پر بچھا ہوا ایک جائے نماز اور بغل میں ایک بجھا ہوا چراغ، قرآن کی ایک جلد اور اس کے علاوہ چند گھریلو چیزوں کے علاوہ سلطان کو کچھ نہیں نظر آیا۔ حیرت ہوئی کہ اچانک بچھی ہوئی چٹائی کو اٹھایا تو دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ ایک سرنگ کھودی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا اور سرنگ میں داخل ہوا اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے اور اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ شیشے کی یہ خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہے، جو آپ روضہ رسول کی حفاظت